بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ آج میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور دل کی باتیں شیئر کروں۔ جیسے کہ آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ خبریں ہیں یہ فلسطین والوں کے بارے میں، ہر بندہ دکھی ہے ان کے بارے میں۔ کوئی کام ایسا کوئی کرتے بھی ہیں نا تو بے دلی سے، یعنی کہ بہت دکھ ہے ان کے بارے میں۔ تو اس دن میں گئی مدر ربٹ میں، جو کہ گوروں کی شاپ ہے۔ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 10-10 پاؤنڈ کا باکس ہے فلسطین والوں کے نام کا، تو وہ دے رہے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے کافی یہ کوشش کی ہے۔ 5,000 ہوئے ہیں 3 دنوں کے، وہ جو سارے فلسطین والوں کو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ہیلپ ہے، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہیلپ وہاں پہ جاتی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، وہ آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ نہیں صحیح بات، یہ غلط بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں ان کی مدد کرو، اور ہیں راستے، لوگ کر رہے ہیں ان کی مدد۔ تو اب یہی ہے کہ جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب ہم لوگ کوئی کھاتے ہیں تو بھی سوچو وہ بھوکے ہیں، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بھی سوچو کہ ان کے پاس کوئی علاج کا وہ نہیں ہے بندوبست۔ بہت ظلم ہے یہ۔ اور اس دن ہم گئے اسی طرح، بمفر نائٹ تھی وہاں پہ بچے تھے، تو بڑے بھی ایسے دکھی لگ رہے تھے۔ تو وہ بچے جو ہے نا انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، اور ماں باپ ان کو ایسے دلاسا دے رہے تھے، کیونکہ گولوں کی آواز بہت تھی۔ تو بندے کہہ رہے تھے جن کے اوپر گزر رہا ہے، جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، جن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتا ہوگا، وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ اب بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، ان کے دلوں میں کوئی رحم خدا ڈالے۔ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھی انسان ہے، ہم لوگ بھی سب انسان ہیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب اہل کتاب ہیں۔ تو پھر یہ کیوں اتنا ظلم ہے؟ کیوں اتنا ظلم ہے؟ یہ کیسے شروع ہوا ہے؟ میں تھوڑی سی ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ تاکہ پتہ چلے، پتہ بھی ہوگا سب کو، لیکن یہ ہے کہ یاد تو یہ باتیں کرنی چاہیے۔ جس طرح بندے کے دل میں اور جذبہ ہوتا ہے، بندے کو احساس ہوتا ہے، انسان کا رشتہ ہی احساس کا ہے۔ تو یہ کیوں کیسے شروع ہوا ہے؟ آپ ہٹلر کو تو جانتی ہو نا؟ ہاں جانتی ہوں، نام سنا ہوا ہے۔ تو اس نے بھی بہت ظلم کیے تھے اس اس وقت۔ نے یہودیوں کے اوپر، اور یہ لوگ نہیں کہتے، اس نے رومانی جپسیز جو ہیں ان کو بھی قتل کیا، یہودیوں کو بھی۔ اور بات یہ ہے نا کہ اس وقت نفرت اس لیے یہودیوں کے خلاف پھیلی تھی کیونکہ یہودی امیر بہت زیادہ تھے۔ یہ شروع سے امیر تھے؟ ان کا کلچر میں ہے نا کہ بزنس باہر نہیں لے کے جاتے، بزنس جو ہے خاندان میں ہی رہتی ہے۔ ایک ہی خاندان میں جولر بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، ویٹس بھی ہوں گے، پراپرٹی والے بھی ہوں گے۔ ہاں تو اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے نا تو کہیں گے یہ میرا چچا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ یعنی کہ گھر سے باہر نہ یہ پیسہ نہیں لے کے جاتے۔ اس وجہ سے جا کے ان کی اتنی امیر کبیر ان کی فیملیز ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہو، نام ان کا نہیں لوں گی کیونکہ یوٹیوب ہے، مگر اسی لیے بینکنگ سسٹم سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے میڈیا سب ان کے ہاتھ میں ہے، ہاں اسی دیکھو۔ لیے جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کے پاس شروع سے پیسہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہٹلر اور یہ اس وقت جو نازیز تھے، یہ دیکھ کے نہ نفرت کرتے تھے، چڑھتے تھے ان سے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہوگا نا پرانی جو بلیک اینڈ وائٹ فلمز تھی World War II کی اور ہولوکاسٹ کی، کہ جب وہ اتنے زیادہ لوگ ایک کمرے میں لے کے جاتے ہیں، جنہیں ہم گیس چیمبرز کہتے ہیں، تو ہاں لے کے جاتے ہیں، باہر سے بند کرتے ہیں، تو پھر ایسی زہریلی گیس وہاں اندر دیتے ہیں نا کہ وہ اسی وقت مر جاتے تھے۔ یہ یہودیوں کو کرتے رہے؟ یہودیوں کو یہ کرتے تھے، ہٹلر لوگ کون؟ ہاں، اور تو ان کو کرتے رہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ تو اس ظلم کے بعد نا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو ہمیں اپنا ملک چاہیے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے لیے 1947۔ کعبہ، ہاں ہاں مکہ ہمارے لیے ہولیسٹ جگہ ہے، اس لیے ان کے لیے فلسطین میں یہ مانتے ہیں ان کے، کیونکہ ظاہر ہے اہل کتاب سب کے نبی ایک ہی ہیں، وہ جتنے بھی پروفٹس ہیں سب ایک ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے، ہمارے لیے وہ ہولیسٹ جگہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ برطانیہ جو سب سے آگے ہوتا ہے، 1947 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ عجیب بات ہے، 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کیا کہ جو یہودی ہیں فلسطین جا کے پناہ لے لیں، ان کا وہ ملک ہے وہاں پہ چلے جائیں، پیلسٹائن چلے جائیں یہودی۔
سیم ایئر یہ پاکستان اور انڈیا پاکستان بنا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ وہ چلے گئے وہاں پہ فلسطین، اور فلسطینیوں نے ان کو ویلکم کیا. ان کے لیے بہت یہ عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے. اچھا. تو جب وہ وہاں سے گئے نا فلسطین، تو شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، بائی بائی تھے. حالانکہ اس وقت پروگرام بھی تھا کہ جتنے بھی یہاں سے لوگ والنٹیئر کر کے جائیں فلسطین، ان کے لیے مکان بنائیں، ان کو باقاعدہ زمین دے دی گئی، ہیلپ کریں ان کی. اور کولین بھی گئی تھی، اور ہماری جو فیملی فرینڈ ہے وہ بھی گئی تھی یہاں سے، گئی تھی فلسطین ان کے لیے مکان بنانے کے لیے، کبوتس. تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. پھر آہستہ آہستہ نا یہ زایونی ایجنڈا، جس کو ہم زائنسٹ کہتے ہیں انگلش میں، انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہمیں یہ سارا ملک اپنے لیے چاہیے، آپ نکل جاؤ باہر. دیکھو نا جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے، اور ان کے اوپر وہ یہ نہیں سوچتے نا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہاں پہ، تو ہم جا کے اب وہی سب کچھ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں. ان کو تو بلکہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر گزرا ہوا ہے یہ برا ٹائم. یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو اسی لیے لوگ کسی کی مدد کرنے سے ڈرتے کٹراتے بھی ہیں نا، کیونکہ انہیں پتا ہے نا کہ لوگ آگے سے ناشکری کر جاتے ہیں. اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ جب بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو جو اس کو کھڑا کرتا ہے اسی کو دبوچتا ہے. یہی بات ہے. کسی کے منہ میں نوالا بھی ہو تو وہ پوچھتا ہے تم کون ہو. تو ایسے ہی ہوا تھا نا ان کے ساتھ کہ وہ وہاں پہ جب پہنچے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. پھر آہستہ آہستہ دشمنیاں، وہ جو یہودی تھے جو وہاں پہ آئے تھے پناہ کے لیے، انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف ہو گئے. اگر کوئی فلسطینی گیا کام پہ صبح تو یہودی فیملی آ کے نا اس کے گھر میں آ کے بیٹھ کے، وہ کام سے بعد آیا اندر، اور یہ کیا آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ؟ نہیں، ہم نے مکان خالی دیکھا، ہم آ گئے، ہمیں مکان چاہیے تھا، آپ کے ملک میں یہ قانون ہے کہ ہم رہ سکتے ہیں. تو ایسے کرتے آج تک یہ ہے، آج تک اتنی زیادہ وہ فلمیں ہیں نا فلسطینیوں کی کہ وہ عورتیں باہر گئے شاپنگ کرنے کے لیے، اوپر بچے سو رہے ہیں، تو اسرائیلی آرمی آ کے نا باہر سے انہوں نے تالے لگا دیے ہیں، اور وہ آئی چیختی چلاتی کہ میرے بچے اوپر سو رہے ہیں. اسرائیلیوں نے کہا، آرمی نے آگے سے کہا کہ نہیں، مکان خالی تھا، اب مکان کو تالا لگ گیا ہے، اب کیا کرو گے؟ بچے اوپر چیخ رہے، نہیں بچے آپ اوپر سے پھینکاؤ، بچوں کو چھلانگ مارے اوپر سے، تالا لگ گیا ہے، اب یہ مکان پراپرٹی آف اسرائیل ہے. ویسے مجھے تو بہت شیر ہوتی ہے جب کوئی اسرائیل کہتا ہے، کیونکہ ہم اسرائیل کو پہچانتے نہیں ہیں. ہمارے لیے وہ ملک فلسطین ہے، ہمیشہ فلسطین ہی رہے گا. اسرائیل جو ہے ہمارے لیے اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. اسرائیل از نتھنگ، وہ کوئی ملک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو باہر سے آئے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کا حق بھی نہیں ہے. وہ جگہ فلسطین ہے، شروع سے فلسطین ہے. ان کو تو تھینک یو کہنا چاہیے تھا جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے. تو انہوں نے الٹا تشدد ان کے اوپر کرنا شروع کر دیا. انہیں یہ زمین اس لیے چاہیے بہت زیادہ. اب میں شروع کروں تو وہ کنسپریسی تھیریز میں لوگ کہیں گے کنسپریسی تھیری ہے، مگر انہیں یہ پورا ملک اپنے لیے چاہیے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ فلسطینی صرف فلسطین میں ہے، کچھ فلسطینی ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو اسرائیل سائڈ پہ بھی ہیں. کیونکہ جب وہ سیٹل ہوئے تھے نا، جہاں پہ جیسے بالکل ایسے جیسے پاکستان اور انڈیا سیپریٹ ہوئے تھے، جہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی تعداد تھی وہ پاکستان میں آ گیا، جہاں پہ ہندو تھے وہ ہندوستان، وہ انڈیا بن گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سیم تھا، جہاں پہ زیادہ مسلمان تھے وہ پیلسٹائن بن گیا، جہاں پہ یہودی آ کے سیٹل ہو گئے وہ اسرائیل بن گیا. مگر آج تک بھی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی اسرائیل میں رہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا. ایک ہی اسٹریٹ میں دیکھو آ کے 10 یہودی فیملیز رہ رہی ہیں، اور ان میں 6 یا 5 ہوں گی فلسطینی. ان فلسطینیوں نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا، مار دو، گھر نہیں چھوڑیں گے. بڑی بات ہے نا. تو پھر وہ مجبور ہو گئے، نہیں وہ مجبور ہو گئے کہ وہ ان کو ڈیول سٹیزن شپ دیں. فلسطینی ایسے ہیں جن کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ بھی ہے اور فلسطینی پاسپورٹ بھی ہے، وہ اسرائیل سائڈ میں رہتے ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ سب یہودی برے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ یہودی ہیں جن کو پتہ ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. اب کل بھی ٹیل اویو میں جلوس نکلا تھا یہودیوں کا کہ فلسطین کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو، وہ ہمارے بھائی ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب یہودی ایسے ہیں، کیونکہ یہ بھی زیادتی ہے. جو کر رہے ہیں وہ زایونی ہے، وہ زایونسٹ ایجنڈا ہے. بہت سے لوگ ہیں زایونی.
دیکھو جن لوگوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا نا یونائٹڈ نیشن میں، اس وقت برطانیہ کی حکومت میں زیادہ تر زایونی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا ان کا، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ نا زایونی گھسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ زایونی جو ہے نا یہ اپنا ہاتھ چھپا کے نا بزنس کرتے ہیں، یعنی کہ یہ چھپے چھپے. اب جیسے کہ لوگ ہیں وہ ٹرمپ کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ یہاں کے جو ہے کیا نام ہے رشی سوناک کو گالیاں نکالتے ہیں، مگر جو اصل حکومت ہے نا وہ پیچھے چھپ کے نا کرٹن، یہ جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے یہ صرف ایک چہرہ ہے، جو اصل میں سب کچھ چلاتے ہیں نا وہ پیچھے چھپے ہوئے، ان کے ہاتھ نہیں نظر آتے آپ کو، وہ پیچھے چھپ کے سب کچھ کرتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں. اب یہ جن لوگوں نے میں ٹھہرو کووڈ کے بارے میں بات کر رہی تھی، مگر بل گیٹس اور یہ سب یہ یہودی ہیں جنہوں نے کمپیوٹر اور سب کچھ گوگل اور ویکسینز اور سب کچھ بنائی ہیں، یہ وہ ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بندے مطلب کیا پتا کو اللہ ہی جانے، مگر یہ ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر شروع سے ہی ظلم ہوا ہے. اب جب سے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، میری ایج کے لوگ مجھ سے اولڈر جنریشن بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہی کر رہے ہیں. ہاں یہی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساری بیکنگ ہے، یعنی کہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، فنڈنگ یہ دیتے ہیں، جتنی بھی جنگ ہوتی ہے فنڈنگ یہ دیتے ہیں، جتنی بھی میڈیا کمپنیز ہے فنڈنگ یہ دیتے ہیں، جتنے آپ کو لونز چاہیے ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کے پاس اور پیسہ بولتا ہے. اور اب یہ دیکھو نا کہ ابھی جلوس تو ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے، پر نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوسوں کا فائدہ کیا، کیونکہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے، لوگ اتنے نا امید ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جلوس کا فائدہ کیا ہے. لیکن یہ بھی ہے نا جلوس کا کیوں نہیں فائدہ، جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے لوگوں کو، وہ بیچارے تو ایک قسم کے نا امید بھی ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ تو اب کوئی آواز اٹھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے. یہ بہت ہی باعث فخر بات ہے جو لوگ جلوسوں پہ جاتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں آج صبح کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے جو پرو پیلسٹائن جلوسوں کے اوپر گئے ہیں، فلسطین کے لیے بولے، اور ان کی جاب اپلیکیشنز ڈینائی ہو گئی ہیں. یعنی کہ جہاں پہ انہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اسٹوڈنٹس سے یونیورسٹی کے بعد انہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا تھا، انہوں نے ان کی اپلیکیشن ڈینائی کر دی کہ کیوں جی آپ کو ہم نے دیکھا ہے آپ پرو پیلسٹینین ہو تو ہم آپ کو نہ ڈکلائن کر رہے. یعنی کہ اگر آپ فلسطین کے لیے بول بھی رہے ہو، آپ جلوس میں جا بھی رہے ہو، تو وہ آپ کو کہہ رہے کہ ہم آپ کو جاب بھی نہیں دیتے. اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگ جو ہیں آج کل میں دیکھ رہی ہوں لوگوں میں اتنا جذبہ ہے، اتنا زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ لوگ اتنا پختہ میں جذبہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک شہید ہو جائیں لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے نقصان بھی ہیں مگر فائدے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ جو لوگ آپ اب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے جب سوشل میڈیا سے پہلے جب وقت تھا ایک، تو یہ اسکائی نیوز اور CNN کے اوپر لوگ آتے تھے. جارج گیلوے کو سب جانتے ہیں کیونکہ وہ اتنا پرو پیلسٹینین ہے کہ وہ اسکائی نیوز پہ آ کے اس نے اتنے زیادہ اینکرز کو بے عزت کیا کہ تم لوگ اسرائیلی خون کو زیادہ قیمتی مانتے ہو اور فلسطینی کو کچھ نہیں مانتے. تو اس وقت جارج گیلوے بولتا تھا، وہ بریڈ فیلڈ کا MP بھی رہ چکا ہے. مگر اس وقت سوشل میڈیا اس عروج پہ نہیں تھی. اب چھوٹی سی بات ہو، آپ دیکھو آپ بیٹھی ہوئی ہو امی کے ایڈونچر آپ کر رہی ہو اپلوڈ ویڈیوز، ہر کسی کے پاس نا وہ ہے چھوٹی سی، جیسے امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا انسان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ بٹن یہ دبائیں گے اور ادھر ادھر. تو یہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ یہ فون کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں کہہ رہے تھے. ساری دنیا کے کوئی بھی بیمار ہو، کچھ بھی ہو، فٹافٹ ہم گوگل نکال کے اپنی سمپٹمز ٹائپ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کم جاتے ہیں اور موبائل پہ زیادہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر گوگل بھی ہے، کوئی مذہبی چیز بھی چاہیے تو شیخ گوگل بھی ہے، ہر جگہ گوگل ہی ہے. مگر گوگل ویسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گوگل اچھا نہیں ہے. مگر میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ جو لوگ کہتے ہیں جلوس کا کیا فائدہ، کچھ بدلنے والا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، جیسے ہی اب دیکھیں کتنے زیادہ ویڈیوز ہیں فلسطینی وہاں پہ زخمی حال میں کہہ رہے ہیں
ہاں دنیا والے دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا کیا ہو رہا ہے، اے دنیا خاموش کیوں؟ وہ بار بار دنیا دنیا کہہ کے مخاطب ہمیں کر رہے ہیں ہاں کہ آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، دنیا والے کیوں خاموش ہو، نبی کی امت کیوں خاموش ہو؟ خاموش ہے. تو جب وہ یہ جلوس دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے گھر سے باہر ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. تو انہیں دل میں کتنی تسلی ہوگی کہ تسلی. ایٹ لیسٹ ہماری آواز باہر نکل رہی ہے. لوگ ہمیں 15-20 دن تک وہاں پہ پانی نہیں آتا. انہوں نے پہلے تو انہوں نے بم کیے ہسپتال تک ٹریٹمنٹ ہی نہ ہو. ٹریٹمنٹ ہی نہ ہو. وہاں پہ زخمی لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہاں علاج پہ نہیں ہے کوئی. علاج نہیں ہے ان کے پاس. پھر انہوں نے کیا، اب وہ بم کر رہے ہیں سیل ٹاورز جہاں سے وائی فائی سگنل جاتے ہیں، کیوں؟ تک ان کی آواز باہر تک نہ جائے، کیونکہ لوگ اتنا زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تو جلوس کی بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے اور میری ایج کے لوگوں کو بھی پتا ہے، مجھ سے اولڈر جنریشن کو بھی پتا ہے کہ جب جلوس ہوتے ہیں فلسطین کے لیے، ان میں 95% لوگ جو شامل ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جلوسوں میں جا کے دیکھو نا، گورے بھی ہیں، ساری ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر نیشنلٹی کے لوگ ہیں، اور ان سے جا کے پوچھو نا کہ آپ کیوں نکلے ہو فلسطین کے لیے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے وہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ایمان اتنے پختہ ہیں، ان کا جذبہ اتنا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بچے بھی نہیں ہل رہے. بچے کہتے ہیں مر جائیں گے، جگہ نہیں چھوڑیں گے. دیکھو ان میں کتنا جذبہ ہے. وہ دیکھ کے تو کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بات مذہب، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے کیوں بول رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات ہے. ہم نکلے ہیں جلوس کے لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم باہر نکلے ہیں جلوس کے اوپر، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم ان زیونی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. کبھی زندگی میں اتنی زیادہ سپورٹ فلسطین کے لیے نہیں دیکھی. یہ ایک انقلابی وقت ہے، یہ ایک انقلابی وقت ہے، انقلاب ہو رہا ہے وہاں پہ، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. ہاں یہی ہے نا کہ اب اتنا وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، ہر طرف ان کا وبالہ مچا ہوا ہے، لیکن ان یہودیوں کو کیوں نہیں اثر ہوتا؟ جن کے اوپر اتنا سب کچھ ہوا ہے تو ان کو چاہیے نا کہ کچھ لوگوں کی بھی سنیں. پیسہ تو ہے لیکن یہ بالکل کربلا کی طرح ہو گیا ہے، کربلا کی طرح ہو رہا ہے ظلم. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا کی طرح، مگر میرا اوپینین یہ ہے، اور ہر انسان کا اپنا اوپینین یہ ہے کہ کربلا ہے. کربلا ہے، لیکن یاد تو آتی ہے نا. اچھی بات ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ 15-20 دن تک ان کے پاس پانی نہیں آیا تو آپ کربلا والوں کو یاد کریں. اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ ظلم دیکھو تو آپ یاد کرو کہ کیسے، کیونکہ اگر آپ غزہ میں پیدا ہوئے ہو نا، غزہ ایک اوپن ایئر پریزن سسٹم ہے. اگر آپ پیدا ہوئے تو آپ غزہ سے نکل نہیں سکتے. 98% لوگ غزہ سے نہیں نکل سکتے باہر. اگر ان کے پاس پیپرز ہیں یا ان کے پاس کوئی میڈیکل ریزنز ہے تب اسرائیلی آرمی انہیں باہر نکلنے دیتی ہے. ورنہ اگر آپ غزہ میں پیدا ہوئے ہو نا تو موسٹ لائکلی ہے کہ آپ کی نصیب میں شہادت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. غزہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے، وہ جیل ہے ایک غزہ. تو اس لیے جب لوگ کربلا کو یاد کرتے ہیں نا تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جذبہ درست ہے، جذبہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے ہی وہ امام حسین کو انہوں نے کربلا، وہ کوفے تک جا رہے تھے تو رستے میں ان کو روکا تھا حر نے، تو ایسے ان کو نکلنے نہیں دیا تھا نا. وہ صبح سے 3 دن وہ انہیں سمجھاتے رہے. پھر صبح 10ویں محرم جب ہوئی تو فجر سے لے کے ظہر تک انہیں سمجھاتے گئے کہ خون نہیں بہاؤ، معصوم بچے ہیں یہاں پہ، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمیں جانے دو. تو انہوں نے انہیں گھیر دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا آپ نہیں جا سکتے، بیعت کرو گے یا یہاں پر ہی شہید ہوگے، بیعت کرو گے یا شہید ہوگے. ان کے پاس 2 آپشنز انہوں نے صرف دیے. تو فجر سے لے کے ظہر تک انہیں سمجھاتے گئے، وہ نہیں سمجھے تو انہوں نے گھیر کے انہیں مارا. تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ لوگ کیوں کربلا کو یاد کرتے ہیں. مگر ایک بات ہے کہ کربلا ہے. اس میں کیوں میں کہتی ہوں کربلا ہے، کیونکہ کربلا میں ایک وقت کے امام کا قتل کیا گیا. امامت کی پہچان ہونی چاہیے نا کہ امام جو ہے وہ کون تھے. وہ امام حسین کے خون تھے. امام حسین کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. وہ اہل قصہ تھے، وہ پرسن پاک تھے، وہ آقا زادی کے بیٹے تھے. جب امام کا قتل ہوتا ہے نا وہ بات اور ہوتی ہے، امام کا ناحق خون بہانا. اس لیے پھر اس کے بعد بی بی زینب کو، مولا علی اور آقا زادی کی جو بیٹی، ان کی گھر کی
بیٹیوں کو ننگے سر انہوں نے کیسے کربلا سے شام انہیں لے کے گئے. کربلا کا جو ظلم ہے نا وہ اور ہے, کیونکہ ان میں نبی کی اولاد تھی. اچھی بات ہے دیکھ کے یاد کرو, اچھی بات ہے دیکھو, یہ کہو کہ دیکھو انہوں نے, دیکھو کہ وہ کیسے ان کے اوپر پانی انہوں نے بند کیا تھا 3 دنوں کے لیے, بھوکے پیاسے شہید کیے گئے تھے. وہ دیکھ کے یاد کرو کہ یہ وہی یزیدی ٹولہ ہے, یہ جو اسرائیلی آرمی ہے نا وہی یزیدی لوگ ہیں, یہ وہ نسل ہے یزید کی, یہ خون ہے ان کا. اس لیے پھر دوبارہ یہ دیکھ کے ان کی جھلک یاد آتی ہے. مگر کربلا کربلا کا جو لیول ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, علامہ اقبال کے وہ اوپر ڈالتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ کیا کہتے تھے کہ ہر زمین کربلا, ہر دن عاشورہ, ہر زمین کربلا, کچھ ایسے سینگ. علامہ اقبال نے یہ نہیں کہی تھی, ان بیچاروں کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کیونکہ کربلا ایک عام چیز نہیں ہے, وہاں پہ نبی کی آل کا خون کیا گیا ہے. مگر ہم کیونکہ یو کے میں رہتے ہیں, اور جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری ایتھیسٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اسکولوں میں پڑھنا, کام پہ جانا, یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. جیسے پاکستان میں آپ کو کوئی آپ رہ کے ابھی آئی ہیں پاکستان, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ چرچ بھی ہوتی ہے, کہیں آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں. یہاں پہ تو عام ہے, عیسائی, یہودی, ہندو, یہاں پہ تو سارے لوگ مل جل کے رہتے ہیں. اور ایتھیسٹ بھی. ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, وہ یا سائنس کو مانتے ہیں, اور ان کی وجہ اللہ کو, گاڈ کو نعوذ باللہ ڈینائی کرنے کی یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا ان کے اندر میرا خیال ہے, سوری, ان کے اندر دل ہی نہیں ہے. نہیں, ان کی نہیں, کچھ ایتھیسٹ ہیں جو بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں, مگر ان تک یہ پہنچی نہیں ہے نا بات, کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اگر خدا ہوتا تو زمین کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم کیوں ہوتا ہے, یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں. اگر خدا ہوتا تو وہ, اور آپ کہتے ہو کہ خدا اتنا رحمان ہے, رحیم ہے, تو وہ خدا اوپر بیٹھ کے یہ اتنا ظلم کیسے دیکھ رہا ہے؟ اگر خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں آ کے, یا کیوں نہیں کوئی کچھ بیچتا اسی وقت تک یہ ظلم ختم ہو جائے. تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہے. مگر میں نے دیکھا ہے فلسطین کی اس جنگ کے درمیان, یہ جو اب ہو رہی ہے اکتوبر 8 کے بعد, یہ جو اب ہو رہی ہے, جو لوگ ایتھیسٹ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ خدا ہو نہیں سکتا کیونکہ ظلم اتنا زیادہ ہے, ہم خدا کو نہیں مانتے. مگر فلسطینیوں کو شہید دیکھتے ہوئے اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے نا ان ہفتوں میں, اور اتنے زیادہ ان کے کلپس بھی وائرل ہو رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے فلسطینیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں شہید کر دو ہمیں, مار دو ہمیں, ہم آگے جا کے, ماں باپ مر گئے, فیملی مر گئی ہے, ہم آگے جا کے انہیں جنت میں ملیں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو, مار دو ہمیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, مرنے کے لیے تیار ہے. اور ایک سلوگن ہے جو جلوس میں نکلی ہوئی ہے, انگلش میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ you cannot destroy a people who know that death is not the end. آپ ان لوگوں کو کبھی تباہ نہیں کر سکتے جنہیں پتا ہے کہ موت پہ بات ختم نہیں ہوتی, موت کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. اور یہ جو سلوگن ہے اتنا وائرل ہوا ہے, ان جلوسوں میں لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے, اتنا وائرل ہوا ہے کیونکہ لوگ اس سلوگن سے اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان کیا مانتے ہیں, موت کے بعد کیا انہیں ملے گا, یہ کیوں مرنے کے لیے, فلسطین میں کیوں مرنے کے لیے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا ایمان اتنا پختہ ہے, یہ کیوں ایسے. وہ بچے کہتے مارو ہمیں, آگے جا کے اللہ سے شکایت کریں گے تمہارے. تو یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ, جن کا مذہب نہیں بھی تھا, انہوں نے ویڈیوز بنائے, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھ کے نا اسی وقت ہم گئے, ہم نے قرآن خریدا, قرآن میں ہم نے جا کے پڑھا, جب ہم دوسرے سپارے تک پہنچے نا ہم نے کلمہ پڑھ دیا, ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس مذہب میں کتنی سچائی ہے. ہمیں اب پتہ لگا ہے کہ یہ کیوں فلسطینی مرنے کے لیے تیار ہیں. اتنے زیادہ ڈزنز آف ویڈیوز کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی ظلم, جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا, جو خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ خدا ہو نہیں سکتا کیونکہ ظلم اتنا زیادہ ہے.
اور وہی ظلم دیکھ کے اب لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. فلسطین میں ظلم دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، مرنے کے لیے یہ حاضر ہے، یہ تیار ہے اپنی جان دینے کے لیے. عورتیں وہاں پہ ان کے شوہر مر جاتے ہیں، وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں الحمدللہ میرا شوہر شہید ہوا ہے، میں کب آؤں گی آپ کے پاس. شہادت میں اتنے لوگ خوش ہیں. بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جا کے پھر دوبارہ اکٹھے ہوں گے. خاندان ختم ہو گئے وہاں فلسطین میں، خاندان 30-80 لوگ ایک خاندان کے ختم ہو گئے، اور وہ الحمدللہ کہہ رہے. کیوں ہے ان میں، سبحان کیوں اللہ. اتنا خوش ہے، کیوں اتنا خوش ہے مرنے کے اوپر، کیوں اپنی روتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ دیکھو ہم شہید ہو گئے. وہی ظلم جس کو دیکھ کے ایتھیسٹ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے خدا کو، اب وہی ظلم دیکھ کے لوگ خدا کی طرف آ رہے ہیں. یہ انقلابی وقت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہاں واقعی انقلابی وقت. صحیح بات ہے. اب ہمارا یہ بات اتنی لمبی ہے کہ ہم کئی گھنٹے ڈسکس کریں نا تو یہ ختم نہیں ہوتی، اور دکھ بھی بہت لگتا ہے. آپ یہ ساری بات سن کے تو ہمیں یہ ضرور بتانا کہ یہ مطلب ٹھیک ہے ہمارا جذبہ، اور باقی لوگ بھی یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ جلوسوں میں جائیں، ان کی چیزیں نہ خریدیں. ہم نے خریدنا چھوڑ دیا ہے تو ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں. اور لوگوں نے اتنی بچت بھی کی اور ہے. یہ ہے کہ لوگوں نے بچت اس طرح کیا ہے، یہ سچا واقعہ ہے کہ کوئی عورت ہے نا، وہ کہتی ہے کہ میں نے شاپنگ 60,000 کی تھی، ایک کرتی تھی. سال میں، ایک سال میں نہیں کرتی تھی جب مہینے میں چیزیں بھی لوگوں 60,000. ہاں پاکستانی کی بات کر رہی اچھا. ہوں. تو اب میں ان جو نام والی چیز تھی نا، وہ ان کی جیسے اب نام والی ان کی چیزیں ہیں نا مہنگی ہیں نا، تو اب کہتی ہے کہ میں نے وہ چیزیں خریدی ہیں جو ادھر بنتی ہیں، تو اس کا مجھے 25,000 روپیہ میں نے اب آدھے سے زیادہ پیسے مطلب بچے ہیں اس کو. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان کی چیزیں نہ لیں، ان کے کپڑے نہ لیں، ان کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کریں، اور صحیح ان کے جو فلسطین والے ان کی ہیلپ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ یہ ظلم ختم ہو، یہ ظلم ختم ہو انشاءاللہ. تو اب امید ہے کہ آپ میری یہ ساری باتیں سن کے مجھے بتائیں گے، اور جو کچھ مجھ سے آگے مطلب باتیں ہیں وہ بھی میرے ساتھ ڈسکس کریں گے. میسیج ضرور کرنا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ بہتری کرے. تو آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے.